بہار دنیا ہے چند روزہ، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، چند روزہ، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا، بڑے بڑے خوبصورت نقشے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے حسن و جمال والے، بڑے بڑے جری، بڑے دلیر، بڑے بڑے عقل و فہم و فراست اور دانش والے اس زمانے میں بنائے اللہ تعالیٰ نے، بھیجے زمانے میں آئے اور پھر خود ہی دنیا سے چلے گئے اور جا کر ایسے مٹ گئے، ایسے ختم ہو گئے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کو جاننے والا کوئی نہیں کہ فلاں صاحب بھی دنیا میں آئے تھے، حالانکہ کبھی دور ایسا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ زمانہ مجھ سے ہے، دنیا ہم سے چل رہی ہے، ہمارے ساتھ دنیا قائم ہے۔ اور بھائی یہ دھوکہ ہے، یہ غلطی ہے آپ کی، آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کر دیا ہے، آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ وہم میں ہیں کہ آپ بہت اہم ہیں، زمانہ آپ سے چل رہا ہے، آپ نہیں ہوگے تو کیا ہوگا۔ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، جو جن عہدوں پر آج ہم لوگ فائز ہیں، بیٹھے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی، اللہ اکبر، ہم بھی کچھ چیزیں ہیں، مطلق العنان ہیں ہم۔ کسی عہدے پر آپ سے مجھ سے پہلے لاکھوں بندے ہو گزرے، پتہ ہی کوئی نہیں کون تھا، کدھر گئے۔ میں کئی دفعہ جاتا ہوں، اگر کبھی جانا ہوتا ہے بڑے لوگوں کے آفیسز میں، دفتروں میں، تو آپ دیکھتے ہیں ہیڈ ماسٹر کے دفتر میں چلے جائیں، ایس ایچ او کے کمرے میں چلے جائیں، کسی اور کمرے، حتیٰ کہ پرائم منسٹر کے کمرے میں جائیں، تو وہاں پر پیچھے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے اس عہدے پر فلاں صاحب تھے، فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تک، فلاں سے بہت پرانے تک، بلکہ کئی جگہ آپ جان تو انگریزوں کے دور کے جو آفیسر ہوا کرتے تھے ان کے بھی نام لکھے ہوتے ہیں، جو بڑی لسٹ ہوتی ہے، تختی لگی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اس سے بڑی اور تجھے تبلیغ کیا چاہیے؟ تیرے سامنے موجود ہے کہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اور فرعون بنے بیٹھے ہیں، اس پر آپ سے پہلے دیکھ کتنے بندے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ تیرے پیچھے ہی لگی ہوئی لسٹ لگی ہوئی ہے، پیچھے دیکھ بورڈ لگا ہوا، خود ہی تم نے لگا رکھا ہے اپنے اس روم میں، اپنے اس آفس میں لگا رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ ایس ایچ او کے کمرے میں جائیں تو پیچھے لگی ہوتی ہے تختی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں تاریخ کو فلاں تاریخ، فلاں سے فلاں تاریخ تک فلاں بندہ اس سیٹ پہ رہا، فلاں سے فلاں تاریخ تک اس پہ فلاں بندہ رہا، لکھا ہوتا ہے، اور فلاں تاریخ سے تاحال آگے جگہ خالی چھوڑی ہوتی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ یہاں پہ بات وہ کر کے تب تک ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہارون الرشید نے جب فضیل بن عیاض کو ملنے کے لیے گئے تو تہجد کا وقت تھا، دروازہ بند تھا اور وہ نفل ادا کر رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا اندر سے کہ کون ہے؟ تو جو وزیر اعظم تھا ربی، اس نے کہا کہ میں ربی ہوں وزیر اعظم، اور میرے ساتھ امیر المؤمنین ہیں ہارون الرشید، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے دروازے کی کنڈی کھول دی، لیکن چراغ جو تھا اس کو بجھا دیا، تو اندھیرا ہو گیا کمرے کے اندر۔ تو اس اندھیرے کے اندر پھر وہ ربی جو تھا وزیر اعظم، وہ اور امیر المؤمنین جو تھا ہارون رشید، وہ ٹٹول کے ڈھونڈنے لگے، ٹٹولتے وہ پھر اس کا ہاتھ جو تھا نا ہارون رشید کا حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑا۔ انہوں نے کہا، مسکرا کے کہا، جس طرح ہم کہتے ہم بھی ایسے کرتے نا، کہا پھر ایسا سمجھ ڈھونڈ ہی لیا نا، آپ بڑے چھپے، پھر لب بھی لینا، جس طرح ہم کہتے اسی چلو لب بھی لینا۔ جب ہارون رشید کا ہاتھ پڑا حضرت فضیل کے ہاتھ پر، اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، اللہ کرے کوئی لب وجہ اللہ والا مسئلہ ہے، روڑا بڑا، بڑے دھوکے باز بیٹھے اس میدان میں، بڑے دھوکے باز، بالکل نقشہ اور ایکٹنگ پوری ہے اللہ والوں کی، لیکن ایسے ڈاکو ہیں نصوص الدین ہے توبہ۔ اللہ والا کو مل جائے تو بڑے طبیب ہوتے ہیں، ان کو بڑا طریقہ آتا ہے علاج کا، وہ کیسے علاج کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کا ہاتھ پر جب ہارون رشید کا ہاتھ پڑا نا
تو کہ شہزادہ تھا، امیر بادشاہ تھا، بادشاہ بیٹا تھا، تو ایسے انہوں نے ہاتھ ٹٹولا، حضرت فضیل بن عیاض نے ہاتھ ٹٹولا ہارون الرشید کا اور جملہ بولا. آپ نے کہا امیر المؤمنین ہاتھ آپ کے بڑے نرم ہیں، بشرطے کہ جہنم سے بچ جائیں. اگر جہنم میں چلے گئے تو ان نرم ہاتھوں کا کیا فائدہ، اس خوبصورت چمڑی کا کیا فائدہ، حسین و جمیل جوانی کا کیا فائدہ، اگر جہنم میں چلے گئے اس کا کیا فائدہ پھر؟ ان نرم ہاتھوں کا، آپ کی جاہ و جلال کا، آپ کے فخر کا، آپ کی بڑائی کا، آپ کے عہدے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے، میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، میرے علامات فہمات حافظ قاری کو مرضی ایسی رقم ہے، اس کا کیا فائدہ اگر میں جہنم میں چلا گیا ہوں؟ تو بڑا جملہ بولا کہ امیر المومنین ہاتھ آپ کے بڑے نرم میں، بشرطے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں. تو بس اتنی بات کہ ہارون الرشید بے ہوش ہو گیا، بہت دیر تک بے ہوش رہا، تلیاں مار وزیر اعظم تھا، بڑی دیر کے بعد ہوش آئی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہارون الرشید کی. پوچھا مجھے وصیت کیجئے سرکار، مجھے کوئی نصیحت کیجئے. جس وجہ سے میں نے یہ حوالہ، بس بات ختم کرنی ہے، جس وجہ سے یہ بات میں نے سنانی شروع کی ہے، تو مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو نصیحت کیا کی حضرت فضیل نے؟ آپ نے کہا بھائی جس سیٹ پر تو بیٹھا ہے نا، جس کرسی پر تو بیٹھا ہے، یہاں پر تو اکیلا نہیں بیٹھا، تیرے سے پہلے بڑے لوگ اس پہ بیٹھ چکے ہیں، اقتدار کی کرسی پر. جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں اس پر بہت لوگ پہلے بیٹھ چکے ہیں. کچھ لوگ لعنت کما کے چلے گئے، یہاں پہ فرعون، نمرود، یزید جیسے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ظالم بھی بیٹھے ہیں، اور ابو بکر و عمر عثمان والی بھی بیٹھے ہیں. تیرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں، تو نے کس راستے پہ چلنا ہے تیری مرضی. اللہ اکبر. تو اس نے کہا سرکار میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیجیے. آپ نے کہا خدمت یہ ہے، میری اگر خدمت کرنا چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں، وہ یہ ہے کہ آئندہ نہ تو مجھے ملنے کے لیے آنا اور نہ مجھے اپنے پاس ملنے کے لیے بلانا. میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے مہلت، اس لیے یہ مت سمجھیں کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا، ابھی بہت. یہی وہ دھوکہ ہے جس میں بھی مبتلا ہوں اور آپ بھی مبتلا.